دیبا دودھ پی کر نیند کی آغوش میں چلی جاتی ہے اور مائرہ شیرو کو ساتھ والے کمرے میں لے کر چلی جاتی ہے جو شاکر کو دیا گیا تھا۔ مائرہ جب کمرے میں جا کر بستر کو ٹھیک کرنے لگتی ہے تو اسے ایک کتاب ملتی ہے جس میں کچھ تصویریں تھیں۔ مائرہ ان تصویروں کو دیکھنے لگتی ہے۔ شیرو مائرہ کے ہاتھ میں تصویروں کی کتاب دے کر پاس آ جاتا ہے اور مائرہ کے ساتھ وہ بھی غور سے تصویروں کو دیکھنے لگتا ہے۔ تصویروں میں گورے انگریز الگ الگ پوز میں لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ شیرو نے کبھی ایسے پوز نہ دیکھے نہ پہلے کبھی سنے تھے۔ مائرہ بھی تصویروں میں کھو گئی تھی۔ شیرو سمجھ جاتا ہے کہ مامی بھی ایسے الگ الگ پوز میں کھیلنا چاہتی ہے، اس لیے وہ مامی کو پیچھے سے چپک کر دونوں ہاتھوں سے جپی لگا کر پیار کرنے لگتا ہے۔ مائرہ بھی تصویریں دیکھتے ہوئے تیار ہو گئی تھی۔ اوپر سے کتنے دنوں سے وہ میچ کھیلنے کو ترس رہی تھی، اس لیے شیرو کے ہاتھ لگاتے ہی وہ مست ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ شیرو وقت ضائع کیے بغیر پینٹ کرنے لگتا ہے۔ شیرو بھی تصویروں والے سارے پوز آزمانے لگتا ہے اور مائرہ کے لیے تھوڑا مشکل ہونے لگتا ہے، مگر چند لمحوں کے بعد ہی مائرہ کو اچھا لگنے لگتا ہے۔ ایسے دھواں دھر کھیل کو مائرہ اور زیادہ برداشت نہیں کر پاتی اور کتنے دنوں سے روکے ہوئے پانی کا باندھ ٹوٹ جاتا ہے اور سیلابی ریلا بہنے لگتا ہے۔ مائرہ سے اب کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، اس لیے وہ بیڈ پر گر جاتی ہے۔ شیرو بھی تصویروں میں دیکھے پوز کو عمل میں لا کر کھیلنے سے زیادہ پرجوش ہو گیا تھا، اس لیے جلدی ہی وہ بھی پیار کی برسات وادی میں کر دیتا ہے۔ ایک ہی دمدار میچ سے مائرہ پست ہو گئی تھی۔ اگلے میچ کے لیے اسے آرام چاہیے تھا، مگر بختیار، سرور اور دلدار گھر لوٹ سکتے تھے اور دیبا بھی تو شیرو کے کمرے میں تھی، اس لیے دونوں ایک ہی راؤنڈ کھیل کر اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ رات کو دلدار اور بختیار گھر لوٹ آئے تھے۔ سرور ہسپتال میں ہی روک گیا تھا، شاکر ابھی تک بے ہوشی میں ہی تھا۔ صبح شیرو کی آنکھ روز کی طرح جلدی کھل گئی۔ جب اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اسے اپنے اوپر دوسرے جسم کا احساس ہوا اور اس نے دیکھا کہ دیبا اس کے ساتھ سو رہی ہے۔ شیرو تو بھول ہی گیا تھا۔ شیرو نے جب دیبا کے چہرے کو دیکھا تو وہ سکون سے سو رہی تھی اور سوتے ہوئے کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ شیرو نظر بھر کے دیبا کے سندر چہرے کو دیکھتا ہے۔ دیبا شیرو سے چپک کر سو رہی تھی اور اس کے دائیں بازو اور دائیں ٹانگ شیرو کے اوپر تھی۔ شیرو سوچتا ہے شاید مامی اسے دلدار ماما سمجھ کر ایسے چپک کر سو رہی ہے۔ پھر شیرو دھیرے سے اٹھنے لگتا ہے تاکہ مامی کی نیند خراب نہ ہو۔ شیرو بیڈ سے نیچے اتر کر جب پھر سے دیبا مامی کو دیکھتا ہے تو اس کی نظر مامی پر ٹھہر جاتی ہے۔ دیبا نے نیند میں اپنی ٹانگ شیرو پر چڑھا دی تھی، جس کی وجہ اس کی سلوار گھٹنے تک اوپر سڑک گئی تھی اور دوسری ٹانگ بھی گھٹنے تک نمایاں ہو گئی تھی۔ شیرو دیبا کی گوری چکنی ٹانگیں دیکھنے لگتا ہے اور اس کا دل انہیں چھونے کا ہونے لگتا ہے۔ شیرو دیبا کی ٹانگوں کی خوبصورتی میں کھویا ہوا تھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس کے ہاتھ دیبا کی ٹانگوں پر پہنچ گئے اور وہ دیبا کی ٹانگوں کو سہلانے لگا۔ دیبا کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرتے ہی شیرو کا چھوٹو میاں انگڑائیاں لے کر جاگنے لگتا ہے اور وہ ہوس میں ڈوبنے لگتا ہے۔ اچانک شیرو کے دل سے آواز آتی ہے کہ یہ سب غلط ہے اور وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور جلدی سے اٹھ کر باہر چلا جاتا ہے۔ شیرو اکھاڑے چلا جاتا ہے اور پھر وہاں سے آ کر کالج چلا جاتا ہے۔ کالج میں شیرو جب مہوش کو بتاتا ہے کہ کیسے اس نے شاکر کو سزا دی اور یہ بھی کہ مہوش کے ساتھ وہ حرکت کرنے والا بھی شاکر ہی تھا، جیسے کہ راجو نے پتہ کروایا تھا گاؤں میں اپنے دوستوں سے، جنہوں نے شاکر کو کالج سے چھٹی کے وقت اس گلی میں جاتے دیکھا تھا۔ مہوش شیرو کی طرف سے شاکر کو سزا دینے پر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ وہ شیرو کو باہوں میں لے کر چومنا چاہتی تھی، لیکن کالج میں یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے مہوش شیرو سے آج نہر کے کنارے ملنے کا کہتی ہے اور پھر دونوں اپنی اپنی کلاس میں چلے جاتے ہیں۔ وہیں گھر پر جب دیبا دلدار کو کھانا کھلا رہی تھی تو دلدار دیبا سے کہتا ہے، دلدار کیا بات ہے، آج بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ دیبا کچھ نہیں، میں تو روز ہی خوش ہوتی ہوں۔ مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ دلدار وہ اس لیے کہ تمہارے چہرے پر جو آج چھپی ہوئی مسکراہٹ نظر آ رہی ہے وہ روز نہیں ہوتی۔ دیبا سچ کہا آپ نے، میں واقعی آج بہت خوش ہوں۔
ऐसा लग रहा है जैसे सीने से बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। दिलदार, वो तो मैं समझ गया था जब तुम रात कमरे में नहीं आई। दीपा सवालिया नज़रों से दिलदार को देखती है। दिलदार, तुमको रात कमरे में ना पाकर मैं तुम्हें ढूंढने लगा तो तुम शेरू के साथ उसके कमरे में सो रही थी। यकीन करो, तुम्हें वहाँ देखकर मेरे दिल को कितना सुकून मिला ये मैं ही जानता हूँ। दीपा, कितनी बेवकूफ़ थी मैं जो आज तक उसे कोसती रही। उसकी अच्छाई मैं कभी देख ही नहीं पाई थी। शायद मेरे साथ जो भी हुआ वो इसीलिए हुआ कि मेरी आंखें खुल सकें। दिलदार, आखिरकार तुमने उसे अपना लिया। दीपा, आज मैं बहुत खुश हूँ। दोनों ऐसे ही बातें करते रहते हैं। दोनों ही आज बहुत खुश थे। कॉलेज से जब शेरू घर आता है तो दीपा बड़े प्यार से शेरू को खाना खिलाती है और उसके पास बार बार चक्कर लगाती है। नायला ये सब देखकर हैरान थी और खुश भी थी। वहीं मायरा शेरू को बनावटी गुस्से से देख रही थी। खाना खाने के बाद सब अपने कमरों में चले जाते हैं। तब शेरू मायरा के पास आता है नाराज़गी की वजह जानने। शेरू, क्या बात है मामी जी, आप मुझसे नाराज़ हैं? मायरा, क्यों नाराज़ नहीं होना चाहिए। पता है तुमने रात कैसे जंगली बनकर मेरे साथ किया। सुबह से जलन हो रही है, ऐसे लगता है जैसे सूज गई हो। शेरू समझ जाता है और मज़े लेते हुए कहता है, शेरू, मुझसे गलती हो गई, लाएं इधर कीजिए, मैं अभी मालिश कर देता हूँ। मायरा, दूर हटो, मैं जानती हूँ तुम बहाने से फिर वही सब करोगे मेरे साथ। अब तो 2-3 दिन भूल जाओ, इतना बुरा हाल किया है मेरा। शेरू, सोच लीजिए, अगर आप मेरे साथ ऐसा करेंगी तो मैं फिर कभी आपको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मायरा, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मायरा इतना कहकर शेरू को गले लगा लेती है। शेरू, मैं भी मजाक कर रहा था, भला आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगा। इतना कहते हुए शेरू अपना हाथ नीचे ले जाकर हल्का सा दबाकर कहता है, कहाँ से सूजी। मायरा, आउच। शेरू फिर मायरा को बोलकर नहर के किनारे चला जाता है जहाँ महविश ने उसे बुलाया था। शेरू जब नहर पर पहुंचा तो उसे कोई नज़र नहीं आया। इस वक्त नहर के आसपास कोई नहीं था। शेरू अभी खड़ा ही था कि 2 हाथ पीछे से उसकी आंखें बंद करते हैं। शेरू अपने हाथों से जब उन हाथों को छूता है तो उनके मुलायम लम्स से वो समझ जाता है कि ये महविश है। शेरू, तो अब मेरी जान मुझे डराएगी। महविश, कैसे पता चला कि ये मैं हूँ। शेरू, मेरी जान, तुम्हें तो मैं तुम्हारी खुशबू से पहचान लेता हूँ। महविश, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे दिल को आज आपने इतनी खुशी दी कि मैं खुशी से ही मर जाऊंगी। शेरू जल्दी से अपना हाथ उसके लबों पर रख कर उसे चुप करवाता है और कहता है, शेरू, ऐसा मत कहो महविश, मुझ बदकिस्मत को तकदीर ने पहले ही बहुत दुख दिए हैं। अगर तुम भी मुझे छोड़ गई तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। शेरू की बातें सुनकर महविश निहाल हो जाती है और कस कर शेरू को गले लगा लेती है। शेरू और महविश दोनों ही प्यार में डूबकर एक दूसरे से लिपटे पड़े थे। फिर दोनों के होंठ कब आपस में मिल गए उन्हें भी पता न चला और एक प्यार भरी गेम दोनों के दरमियान शुरू हो गई। महविश, मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगी, हमेशा आपके साथ रहूंगी, आपका साया बनकर आपके साथ रहूंगी। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे गुलाब की पंखड़ियों का रस पिए जा रहे थे।